وہ آپ کل دیکھیں گے تاریخی استقبال ہوگا انشاءاللہ. پتہ ہے 2015 میں ہماری ملک کی جو اکانومی تھی وہ کدھر تھی اور آج کدھر ہے. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ ہم سندھ سے آئے ہیں. آپ کا مسلم لیگ نون میں کیا ڈیزگنیشن ہے؟ جی میں پہلے نون لیگ کا سکھ ڈویژن کا پریزیڈنٹ تھا اور الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ دوست ہیں سعد اللہ میسر صاحب ہیں. یہ یوتھ آپ کے ساتھ جتنے بھی ہیں سب نے یہ اجرک پہنے ہوئے ہیں جو ہے نا آپ نے کیپ لی ہوئی ہے. ہمارے سندھ کی ثقافت ہے تو سارے اپنی ثقافت کے حساب سے انہوں نے اجرک اوڑھی ہوئی ہے. اور یہ سب آپ کے ساتھ آئے ہیں کہ الگ الگ ڈیزگنیشن رکھتے ہیں اپنے؟ یہ سعد اللہ میسر صاحب سکھ ڈویژن یوتھ ونگ کے صدر تھے. عبد الستار صاحب لائر ونگ کے عہدیدار تھے. غلام محمد مغل صاحب سٹی کے تھے عہدیدار. سجاد رضا عباسی یوتھ ونگ ڈسٹرکٹ کے عہدیدار تھے. فدا حسین ڈسٹرکٹ کے عہدیدار تھے. عبد الستار میسر لائر ونگ کے عہدیدار ہیں اور سکندر ہمارے یوتھ ونگ کے. عمران علی جکڑ صاحب یہ یوتھ ونگ کے. سید رضوان علی شاہ صاحب ہیں ہمارے, یہ بھی ہمارے سٹی کے عہدیدار تھے. اور اپنا یہ تحصیل کے عہدیدار ہیں عبداللہ میمون, یہ ہمارے دوست ہیں. کچھ ادھر ادھر ابھی گھوم رہے ہیں, بہت سارے ادھر ادھر کھڑے ہیں, انشاءاللہ آتے جا رہے ہیں. اور محترم میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے سلسلے میں آئے ہیں. اور الحمدللہ اور بھی ہمارے بہت سارے دوست جو ابھی خیر سے آ چکے ہیں وہ بھی ادھر آ رہے ہیں. اور بہت سارے قافلے ہمارے انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں. کچھ آج رات پہنچ جائیں گے, کچھ انشاءاللہ کل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور ابھی ہمارا ایک بہت بڑا قافلہ بشیر میمن صاحب جو ہمارے سندھ کے ابھی کنوینر ہیں, اور اپنا علی اکبر گجر صاحب ہیں, شاہ محمد شاہ صاحب ہیں, زبیر صاحب ہیں جو سابقہ گورنر ہیں, ان کے ساتھ بہت سارا الحمدللہ قافلہ وہ ٹرین کے ذریعے آ رہے ہیں. بہت سارے دوست بائی روڈ اپنی گاڑیوں میں آ رہے ہیں. بہت سارے دوست الحمدللہ ڈیوو سے, فیصل مورس اس طرح سے آ رہے ہیں الحمدللہ. وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آج رات, کل صبح تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں کہ صبح پنجاب کے لوگ تو چلو آئیں گے, ٹھیک ہے, سندھ سے صبح سندھ سے کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ عوام آ رہی ہے؟ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ لوگ پہنچیں گے, اپنے قائد کا استقبال کریں گے الحمدللہ. اور انشاءاللہ جو میاں صاحب کا استقبال ہوگا وہ آپ کل دیکھیں گے تاریخی استقبال ہوگا انشاءاللہ. شاید پہلے ایسا استقبال نہ ہوا ہو جو کل انشاءاللہ استقبال ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ سندھ کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ پیپل پارٹی ہے, اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ جو ہے نا پارٹی کا نام و نشان نہیں ہے, بہت کم ہے. کیا یہ بات ٹھیک ایسے ہی ہے؟ دیکھیں الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں, یہ جب پرویز مشرف صاحب کا جو مشکل وقت تھا, جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا اور مسلم لیگ کو غیر آئینی طور سے انہوں کو ان کی حکومت کو ختم کیا تھا, یہ تب سے الحمدللہ پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہے. تو ان کے کبھی حوصلے پست نہیں ہوئے. یہ الحمدللہ ان کے جو جذبات ہیں, جو محبت ہے, اس میں اضافہ ہی ہوا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے ایک دن پہلے پہنچ گئے, ابھی اور آ بھی رہے خیر سے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب میاں صاحب آئیں گے تو جو جس کنڈیشن میں ملک جا رہا ہے, مہنگائی ہے, کیا اس سے نکل جائے گا؟ دیکھیں ابھی جو معاملہ ہے, نگران حکومت ہے, انشاءاللہ جو شیڈول آئے گا الیکشن کا, آپ پہلے تھوڑا کچھ سال پہلے ماضی میں جا کے دیکھیں کہ الحمدللہ جو ملک کے حالات تھے, خاص کر کے مہنگائی, لا اینڈ آرڈر کا جو اس کے ساتھ جو ہمارا جو معیشت تھی پوری ملک کی, ڈالر دیکھیں, پیٹرول دیکھیں کہ الحمدللہ وہ بہت اچھا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سارا کچھ, ابھی بھی انشاءاللہ وہ آئیں گے کہ وہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پہلے بھی الحمدللہ ملک کے بہتری میں تھی, ابھی بھی انشاءاللہ آئیں گے تو جو پالیسیز بنیں گی انشاءاللہ اس سے ملک ترقی کرے گا, پاکستان کا عوام ترقی کرے گا. میری بات سنیں, ابھی تھوڑے دن مطلب پچھلے 16 ماہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی نا, ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم تھے, تو اس ٹائم نواز شریف صاحب نے ان کو کیوں ایسے مشورے نہیں دیے کہ جس سے ملک نکل سکتا, بلکہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد تو زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اصل میں کیا ہے کہ جو ماضی کی پالیسیز ہیں, میاں صاحب شہباز شریف صاحب کو جو پہلے, ان سے پہلے جو خان صاحب کی حکومت تھی, جو پالیسیز تھیں وہ پالیسیز ہی چل رہی تھیں. تو یہ جس طرح سے اپنا پالیسیز ابھی انشاءاللہ میاں صاحب کے آنے کے بعد جو بنیں گی انشاءاللہ اس سے الحمدللہ بہتری ہوگی. یہ تو ہر گورنمنٹ کہتی ہے نا, جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ پرانے جو لوگ تھے نا ان کی پالیسی ایسی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ کب تک سلسلہ چلے گا کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ترازی کرتے رہیں؟ یہ الزام کی بات نہیں ہے, یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. ماشاءاللہ 2016 میں آپ بھی اتنے چھوٹے نہیں تھے, 2015 میں آپ بھی اتنے چھوٹے نہیں تھے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے 2015 میں ہماری ملک کی جو اکانومی تھی وہ کدھر تھی اور آج کدھر ہے. تو یہ ساری آپ کے سامنے ہے, یہ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں. تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. جیسے ان کو اتارا گیا, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب ہے, انہیں بھی اس طرح اتار دیا گیا. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ہمارا ملک کیا ایسے ہی پستا رہے گا؟ یہ اللہ خیر کرے گا, بس اللہ تعالیٰ
ہمارے ملک اور عوام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے. یہ حالات تھوڑے مشکل ہیں لیکن امید ہے جیسے پہلے میاں صاحب کی محنت اور ان کے جو اپنی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور اس کے ساتھ سارے معاملات مل جل کے جو ملک میں بہتری آئے تو الحمدللہ انشاءاللہ ابھی بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ والخیر. آپ کو نہیں کیا لگتا کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو سب کو مل کے ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ترازی کرتے رہیں؟ جی یہ صرف پارٹیز کا فرض نہیں ہے، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں دے کے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی لیڈرشپ میں اور بزرگوں کی قربانیوں کے یہ بعد الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا عظیم تحفہ ہے جو ہم سب کو اللہ نے کرم فرمایا. تو یہ صرف پارٹیوں کا فرض نہیں ہے، یہ پورے ملک کے عوام کا فرض ہے کہ جب ملک کے ایشوز آئیں تو اس میں ہم سب مل جل کے ملک کے ساتھ اور ملک کی بہتری کے لیے کوشش کریں اور اپنا فرض نبھائیں. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں صوبہ پنجاب کے لوگوں کو؟ بس یہی پیغام دیں گے کہ سب مل جل کے اپنے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کا والیانہ استقبال کریں اور مل جل کے اپنے قائد کی پالیسی جو ہیں ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ والخیر وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پھر سے انشاءاللہ والخیر حکومت کرے گی اور صحیح معنی میں ملک اور عوام کی خدمت کرے گی.